پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا کہ اگر عورت مختصر لباس پہنے گی، اگر عورت کا لباس مختصر ہوگا، کم ہوگا، تو لا محالہ طور پر صنف مخالف جو مرد ہوگا اس کی طرف اٹریکشن محسوس کرے گا، اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ مرد کوئی روبوٹ تو نہیں ہے، بہرحال مرد ہوتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ عمران خان صاحب کا یہ جو بیان ہے، آپ کو پتہ ہے ہم سیاسی طور پہ عمران خان کے بہت بڑے ناقدین میں شمار ہوتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ قرآن و سنت کی عین ترجمانی ہے، یہ قرآن و سنت کا حکم ہے، یہ اللہ رب العزت کا بھی حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ اللہ نے کہہ دیا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ عورت کا ایک مسلمان عورت کا پروٹوکول یہ ہے جب وہ گھر سے نکلے ایسی اوڑھنی لے کے نکلے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کا ہر حصہ ڈھکا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو۔ یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے، اور یہ مسلمان عورت کا ایک پروٹوکول ہے۔ اور یہ اللہ کا فرمان صرف یہاں تک نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک کہہ دیا وہ عورتیں جو چست لباس پہنتی ہیں جس سے ان کا سطر صحیح معنوں میں ڈھکا نہیں ہوتا بلکہ خد و خال ظاہر ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کو پتہ معراج کی رات میں کیسی کیسی حدیثیں ہیں، ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا، یہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کا چست لباس پہننے کے بارے میں اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے، حدیث نہیں ہے۔ ان عورتوں کو نبی کریم نے فرمایا یہ کپڑے نہیں پہنی ہوئی، یہ ننگی ہیں، یہ برہنہ ہیں، اور کل قیامت کے دن اوندے منہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، نبی کریم نے تو یہاں تک کہہ دیا وہ عورت جو خوشبو لگائی اس نیت کے اوپر، اس وجہ کے اوپر کہ میں خوشبو لگا کے چلتی ہوں، نکلتی ہوں تو میری خوشبو کسی غیر محرم کے ناک کے ساتھ ٹکرا جائے۔ خوشبو صرف جسم نہیں، کوئی عضو نہیں، کوئی حصہ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں ملا رہی، صرف خوشبو لگائی ہے کہ غیر محرم کے ناک سے ٹکرائے گی، وہ اس خوشبو کا تعاقب کرے گا، اس کی طرف متوجہ ہو کے میری طرف دیکھے گا، صرف یہ نیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عورت نیک عورت نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہے؟ معاذ اللہ۔ وہ الفاظ آج ہم کے تو یہ لبرل مافیا کو مرچیں لگ جاتی ہیں، یہ مولوی نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ فَهِيَ زَانِيَةٌ، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ زانیہ عورت ہے، وہ ایسے ہی ہے۔ اور ایک مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کے اوپر زنا کی حد لگا دینی ہے، یہ اس کے گناہ کی سنگینی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عورت گھر سے نکلے اپنے پاؤں کو آہستگی سے زمین پہ رکھے تاکہ غیر محرم متوجہ نہ ہو، قرآن کی آیت ہے۔ عورت جب غیر محرم سے بات کرے تو اس کی آواز لوچدار نہ ہو، کرخت ہو، سخت ہو، تاکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ رسول اللہ کے احکامات ہیں کہ مولویوں کے ہیں۔ اور اگر خان صاحب کو اللہ نے یہ توفیق دی، پہلی بات تو ہم خان صاحب سے کہتے ہیں خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ایک ریاست کے سربراہ ہیں، آپ نے بھی صرف بیان دینے ہیں، بیان دینا یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں، آپ عمل کر کے دکھائیے۔ آپ تو ریاست کے سربراہ ہیں، آپ نے فلسطین کے معاملے کے اوپر بھی علماء نے یوم احتجاج منایا، آپ نے کہا جی میں بھی یوم احتجاج کروں۔ حکومتیں بھی احتجاج کرتی ہیں، حکومتیں تو عمل کرتی ہے۔ آپ نے بیان دیا، پاکستان کے مذہبی طبقے نے بغیر کسی مسلک کے تخصیص کے آپ کے بیان کی خراج تحسین بھی پیش کیا، آپ کے بیان کو ویلکم بھی کیا ہے، آپ کے شانہ بشانہ اس بیان کے اوپر کھڑے بھی ہیں، اور لبرل سیکولر مافیا کو اس بارے میں منہ توڑ جواب بھی دے رہے ہیں۔ آپ نے درست بیان دیا ہے، لیکن آپ اس بیان کو معاشرے میں امپلیمنٹ بھی کر دیں، آپ کے پاس اختیار ہے۔ آپ ٹی وی کے اندر آئے، دیکھیں کس کس قسم کے ڈرامے بن رہے ہیں۔ آپ کے ایک آرڈر سے یہ فحش ڈرامے بند ہو سکتے ہیں، آپ کے ایک آرڈر سے یہ نیوز اینکرز یا جتنی بھی خواتین ہیں جو زرق برق لباس پہن کے سطر کا خیال کیے بغیر آتی ہیں، آپ ایک ضابطہ اخلاق ایک آرڈر پہ جاری کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا لباس ٹی وی پہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا۔ آپ کا کام بیان دینا نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ امپلیمنٹ کریں۔ اور مجھے آج دکھ اور افسوس ہے خان صاحب کے بیان کے اوپر وہ لبرل سیکولر لا دین، دین مخالف، مذہب مخالف، محبتی مافیا تو ان کی مخالفت کرتی، احتجاج کرتی، لیکن ان کی مخالفت کس نے کی ہے؟
सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और ये मैं मिंबर से बात कह रहा हूं, आपको पता है हमारा मुस्लिम लीग से सियासी हम हलीफ हैं उनके, लेकिन दुख की बात है जमात का नाम मुस्लिम लीग, जमात का नाम मुस्लिम लीग है, जिसकी वजह से दाएं बाजू के लोग इनसे हमदर्दी रखते हैं और अक्सर मामलात में हम आहंग हैं। नाम मुस्लिम लीग है, लेकिन उनकी रहनुमा मरियम नवाज हो या मरियम औरंगजेब हो, उन दोनों ने खान साहब के इस बयान को निशाना तनकीद बनाया। ये खान साहब के बयान को आपने निशाना तनकीद नहीं बनाया, आपने कुरानी अहकामात को और रसूलुल्लाह के फरामीन को निशाने तनकीद बनाया है। आपको होश के नाखून लेने चाहिए। आप तो मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, अपनी जमात का नाम या तो बदल दें, आज के बाद इसको मुस्लिम लीग ना कहा जाए। आपने किस तरह कुरानी अहकामात के खिलाफ सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, आपका अगर मुखालिफ है तो आप उसके बयान की सिर्फ मुखालफत की वजह से कुरानी अहकामात को निशाना बनाएं और आप ये समझें कि उलमा और मजहबी तबका आपके इस बयान को वेलकम करेगा। हरगिज नहीं, हम आपके बयान की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। यह कुरान के भी खिलाफ है, यह हदीस रसूल के भी खिलाफ है।